میرا دل چاہتا ہے ہر ہفتے روزانہ صرف چستی پہ ہی بیان کروں. کل ایک صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے, بار بار مجھے کہہ رہے ہیں مجھے نصیحت کریں, میں کیا کوئی نصیحت کریں کوئی نصیحت کریں. میں نے کہا یار بیانات تو ہوتے ہیں, بس آپ اس میں بیٹھتے ہیں. نہیں مفتی صاحب کوئی نصیحت کریں. میں نے کہا جب آپ کہہ رہے ہو تو پھر یہ خیانت ہے کہ میں وہ نصیحت کروں, وہ نصیحت نہ کروں جو میں آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. کیا خیال ہے؟ جب کوئی بندہ کہہ رہا ہے جو میرے اندر خامی ہو تو کوئی نصیحت کا یہ مطلب ہوتا ہے نا, میں اس سے یہ نصیحت کروں کہ علماء سے ملا کرو, یہ تو وہ تو مل رہا ہے آ کے, تو میں اسے نصیحت کروں داڑھی رکھو تو آلریڈی رکھی ہوئی ہے اس نے, تو میں کیا نصیحت کروں؟ نماز پڑھو وہ تو میرے پیچھے نماز پڑھی بھی ہے اس نے. کہنا مجھے نصیحت کرے. میں نے کہا نصیحت پھر کر دوں, ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہہ رہا نہیں. میں نے کہا وزن کم کرو. میں نے کہا کیا کرو؟ بولو وزن. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سی نصیحت ہے؟ اور بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہے کہ اس امت میں جو 2 خرابیاں ذکر کی ہیں نا, جو سب سے پہلے آئیں گی, ان میں ایک جھوٹ اور ایک موٹاپا. بار بار کہتا ہوں موٹاپے کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھاری جسم کے لوگ ہیں ان کو برا کہنا شروع کر دیں. صحابہ میں بھی بہت سے بھاری جسم والے تھے, اور تابعین میں بزرگان دین میں آج تک ہیں, بہت کم کھاتے ہیں لیکن پیٹ بھی نکل جاتا ہے بعض دفعہ کسی بیماری سے, یہ نیچرلی بعض لوگوں کا ہوتا ہے. یہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو, بولو ادھر توجہ, کھا کھا کے آیا ہو. کیوں؟ منہ پہ کنٹرول نہیں ہے. جس کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے اس کا مطلب اسے اپنی خواہشات پہ کنٹرول, بولو, نہیں ہے. کھانے کی وجہ سے اگر موٹا ہے تو 2 چیزیں ہیں اس میں. کھانے کی, میں بار بار یہ بات بیان کرتا ہوں, میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے بھائی, بھاری جسم کے بڑے بڑے بزرگ دیکھے, پیٹ بھی نکلا ہوا ہے ان کا, وہ نیچرلی ہے. کسی موٹا بڑے پیٹ والے کو یا بھاری جسم والے کو برا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ بہت دفعہ قدرت کی طرف سے. اور بہت سے ایسے پیٹو دیکھے ہیں پھوڑتے رہتے ہیں صبح شام, لیکن دبلے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو اصل پرابلم موٹے یا دبلے ہونے کی نہیں ہے, اصل کیا ہے؟ منہ پہ کنٹرول, بولو, نہیں ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں, اور سب سے مشکل کام منہ پہ کنٹرول کرنا ہے, سب سے مشکل. تو اس سے کیا نبی نے کیوں منع کیا زیادہ کھانے, اور زیادہ کھانے کی وجہ سے جو موٹاپا آ رہا ہے کیوں منع کیا؟ اسلام کا ٹاپک ہے میڈیکل سائنس, بولو بولو نا یار. نہیں ہے بھائی, اگر اسلام کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہوتا تو میں کلینک کھول کے بیٹھا ہوتا نا یہاں پہ, مفتیان کرام لوگوں کو شوگر کے نسخے بتا رہے ہوتے بیٹھ کے. کیا ہو رہی بھائی؟ وہ بھی اعلان کی, مجھے نماز کے بعد دینا ذرا. تو اسلام کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے, لیکن پھر بھی نبی موٹاپے کو ناپسند کر رہے ہیں. وہ موٹاپا جو کھانے کی وجہ سے ہو, اصل میں موٹاپا نہیں ہے. اصل میں اسلام سستی کو ناپسند کرتا ہے, کیونکہ اسلام کے جتنے کام ہیں ان میں ایک بھی کام سستی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے فجر کی نماز ہے, اور اگر اس میں تہجد کو بھی شامل کر لو جس کی بہت تاکید ہے, سست آدمی تہجد پڑھے گا, چلو وہ تو لازم نہیں ہے, اللہ نے بھی چھوٹ دی ہے. سست آدمی فجر میں اٹھے گا کمبخت, ناممکن ہے. تبھی کتنے لوگ ہم نے دیکھیں گے فجر نہیں پڑھی جاتی ہم سے, فجر نہیں پڑھی جاتی ہم سے. اسلام نے کیسی پیاری نماز دی ہے فجر. صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاؤ, وضو کرو, مسجد میں حاضری دو. سست آدمی کا کام نہیں ہے. سست آدمی حقوق ادا نہیں کر سکتا. بیوی کے حقوق ادا کرے گا؟ نہیں کر سکتا. وہ یہ لے آؤ وہ لے آؤ, میں نہیں لا رہا, پڑا ہوا ہے وہاں. ہر گھر میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا. ماں جب کہتی ہے یہ کر لو تو کہتے ہیں اس کو بول دو. باپ کہتا ہے بیٹا یہ کر لے, ابو اس کو بول دو. اس کو دکان پہ بیٹھاؤ, دکان کھا جائے گا. اسے کوئی کاروبار چلا کے تو وہ کھا جائے گا. مجھے بہت غصہ آتا ہے. اس کا حل, اصل علاج اس کا کیا ہے؟ چماٹے ہیں. اور ٹائم پہ چماٹے لگ جائے نا, انسان کا بچہ بن جائے گا. ماں باپ نے اگر ٹائم پہ چماٹے نہیں لگائے, بڑا ہو گیا اسی کنڈیشن میں, وہ اب نہیں بن سکتا. سست کا سست, وہ مرے گا بھی لیٹ, ٹائم پہ نہیں مرے گا وہ. لیکن اس کی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. زندگی میں بھی ایسے جیسے مرا ہوا ہے. تو لوگ کہیں گے کوئی مرنے کے بعد بھی لیٹا ہوا ہے, مرنے سے پہلے بھی کیا تھا؟ لیٹا ہوا.
تو سستی بہت بری چیز ہے. اور سست کسے کہتے ہیں؟ جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہ ہو، از کالڈ سست. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو، یہ کھا لیا. دل چاہ رہا ہے وہاں بیٹھ جا، وہاں بیٹھ گیا. پڑھائی کا ٹائم ہے، بیٹھ گیا لڑکوں میں گپے مارنے کے لیے. اسکول کے بچوں کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پڑھائی کا ٹائم ہے، دوستوں میں بیٹھ گئے. اٹھا ہی نہیں جا رہا، پولیس آ رہی ہے اٹھانے کے لیے، اٹھ بھائی تیرا کل ایگزام ہے. ہلا ہی نہیں جا رہا. اس کا سب سے زیادہ تعلق آپ کی باڈی سے ہے. اگر آپ کی باڈی میں موٹاپا ہے یا پھوڑ پھاڑ رہے ہو تو آپ چست نہیں ہو سکتے. کچھ لوگوں کا میٹابولزم اتنا تیز ہوتا ہے، جیسے ہمارے رفیع بھائی ہیں، یہ جتنا بھی کھا لیں یہ سست نہیں ہو سکتے. اندر کی باڈی نا ہلتی رہتی ہے. میں نے کبھی ان کو آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی بیٹھے ہوئے وہ بیان سن رہے ہیں، آرام سے نہیں بیٹھے. اچھی بات ہے، چست ہونا چاہیے، انسان ایکٹیو ہونا چاہیے. بھاگے دوڑے پھر کھا بھی لے تو وہ لگ جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ گھر میں ایسے ایکٹیو، جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اور کچھ ہوں گے پڑے ہوئے رہیں گے ہر وقت. اللہم انی اعوذ بک من الکسل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سستی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. صحابہ میں سستی ہوتی تو اتنی بڑی بڑی جنگیں نہ لڑتے. وہ جب مسلمان چست ہوا کرتے تھے، دنیا میں مسلمانوں نے راج کیا ہے. ہر میدان میں ہم آگے تھے. اور جب مسلمان سست ہوئے تو حال دیکھو کیا ہو گیا. باتیں پھینکتے رہیں گے، اور جتنا سست ہوگا نا منہ کے فائر اتنے مارے گا وہ بیٹھ کے. سست آدمی کی ساری طاقت کہاں ہوتی ہے؟ بولو زبان میں. کبھی ادھر بیٹھا ہوگا مسجد کے ادھر تھوڑے سے ٹیک لگا کے پھینک رہا ہوگا لمبی لمبی. کبھی کسی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوگا لمبی تبصرے ایسے کر رہا ہوگا، ایسا پھینک رہا ہوگا لمبی. کچھ پتا نہیں ہوگا اس کو کسی چیز کی حقیقت کا، کچھ لینا دینا نہیں ہے. بولتا رہے گا بیٹھ کے شادی نہیں ہو رہی میری، شادی نہیں ہو رہی. ایسے بھی بہت کر رہا ہوتا ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا، جہاں جاتا ہوں دھکے دے کے بھگا دیتے ہیں. بھائی تو جاتا ہے تو جو ٹائم دیا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ پہنچ نہیں رہا ہوتا. لڑکی والے کہتے ہیں ابھی سے پتا. میں نے دیکھتا ہوں یہاں دولہا